کی ہے جو میری اطلاع ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ملک میں اس وقت آئینی نظام جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک میں جس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کا حساب نہیں ہوتا، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں آ کے تمام پولیس کے ادارے دیگر ادارے آ کے کہتے ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، اور پھر وہ شخص 40-50 دن کے بعد مل جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا تھا یا یہ شمالی علاقہ جات چلا گیا تھا سیر کرنے، اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آتا ہے، اس کی زبان بند ہوتی ہے، وہ منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام عمل ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی دیکھا، کس طرح لوگ غائب ہوئے، ہم اپنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، اغوا کاری کا خطرہ تھا، ہوئے بھی لوگ اغوا، گھروں پہ حملے ہوئے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو معاملہ ہوا 9 مئی کے بعد شہادتیں ہوئیں، 26 نومبر کو شہادتیں ہوئیں، جس طرح سے لوگوں کی شہادتیں جو ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، گولی چلائی گئی، اس گولی کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن حکومت سے مانگا، وہ ہمیں انکار ہو چکا ہے۔ تو ملک میں اس وقت ایک ایسا سما ہے بربریت کا، آواز اب نکالنا جرم بن چکا ہے۔ جو پیکا کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد آپ میں ہر شخص جو ہے چلتے پھرتے بات کرتے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے سپریم کورٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ سپریم کورٹ پہ واجب ہے کہ جو طاقت آئین نے سپریم کورٹ کو دی ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ متعدد پٹیشنیں سپریم کورٹ کے سامنے دائر ہو چکی ہیں جو 15 مہینوں 18 مہینوں سے پڑی ہوئی ہیں، جن کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان صاحب نے بہت مواد بھی دیا ہے اس خط کے ساتھ، یہ تمام باتیں اس میں لکھی ہیں، کیسے جھوٹے مقدمے لوگوں پہ بنائے جاتے ہیں، ایک مقدمے میں کوئی بری ہوتا ہے تو اس پہ 10 مقدمے اور بن جاتے ہیں۔ تو اس ملک میں اس وقت قانون کے لبادے کو استعمال کیا جا رہا ہے ہر قسم کی لا قانونیت کے لیے۔ تمام آئینی حقوق جو ہیں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اگر 4 لوگ کھڑے ہو کے بات کرنا چاہیں ان پہ FIR کٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے عدلیہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ سر اگر مختصر بتا دیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ خط لینے سے بھی انکار کیا، انہوں نے نہیں ریسیو کیا، اور دوسرا آج 31 ہے، ڈیڈ لائن تھی تحریک انصاف کی، تحلیل ہوگی، آپ کی کمیٹی بھی مذاکراتی، اب اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ جی، ہم جو مذاکراتی عمل تھا وہ تو ہم نے چند دن قبل ہی کہہ دیا تھا کہ ختم ہے۔ جو حکومت کا رویہ تھا، جس طرح حامد رضا کے گھر مدرسے پہ حملہ کیا گیا، تو یہ تو کوئی ارادہ نہیں ہمیں نظر آتا تھا حکومت کا کہ وہ مثبت انداز میں کسی خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ وہی جو مذاکراتی کمیٹی تھی اب وہ رابطہ کمیٹی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم تمام ملک میں تمام جمہوریت پسند قوتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم مل رہے ہیں لوگوں سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستانی قوم کو یک آواز کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے۔ آئین میں دیے گئے حقوق، جو شرافت کے حقوق ہیں، جو دین کے حقوق ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور سر عمران ریاض کے حوالے سے بتا دیں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو ان کا گھر تھا چکوال کے اندر، میں اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا، مجھے اطلاع نہیں ہے، نہیں مجھے کسی نے ابھی بتایا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سر بتائیے گا اللہ خیر کرے جی۔ جو خط ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، جو رجسٹرار آفس؟ دیکھیے، مجھے امید ہے کہ وہ اگر لے کے گئے وہاں پہ کوئی تو وصول کر لیں گے اس کو، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو دیکھیں یہ اب عوام کی ملکیت ہے۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر، ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر اگر ایک بات کرتا ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ اس وقت ملک میں آئینی نظام عملاً معطل ہے، تو یہ بات تو عوام کے سامنے آئی جائے گی نا۔ وہ خط اگر وصول نہیں بھی ہوتا تو وہ آپ کے سامنے بہرحال آ جائے گا۔ سر قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو جو خط لکھا گیا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی بہت سارے ایسے خطوط لکھے جاتے رہے لیکن کوئی عمل نہیں ہوا، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی؟ ہم دیکھیں گے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے، سب سے موقر سیاسی لیڈر کے طور پہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور یہ مقدمہ وہ پیش کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، یہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اندر سے نکال رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک لسٹ بنائی جا رہی ہے جو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا اور بیانی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا پتہ نہیں، دیکھیں جی، اگر تو کوئی خوفزدہ ہے، کوئی عوام کے حقوق کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا تو اس کو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن میری نظر میں تحریک انصاف کے اندر ہر شخص اس وقت بہت متحرک ہے، ہر شخص عوام کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہے، اور ہم یہ مقدمہ لڑیں گے۔ 8 فروری میں سر آپ جو ہے سوابی میں بھی جلسے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لاہور میں بھی ہوئی ہے، تو کون سا جلسہ ہوگا؟ بالکل ہو سکتا ہے، سوابی میں ضرور ہوگا، اور لاہور کی تنظیم اپنے معاملات کرے گی، سوابی کا جلسہ انشاءاللہ ہوگا۔ شکریہ۔